بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تو جو چل رہا ہے اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے؟ یا اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا عراق والے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر تم کو کچھ نہیں، تم کچھ نہیں پہچانے، تم کچھ نہیں پہچانے۔ میں نے کہا تو پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں تو اس کو فسخ کرنا پڑتا ہے، یعنی توڑنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، سفیان ثوری کہنے میں نے پوچھا یہ درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا، میری ماں وہیں رہ گئی، مر گئی، میری ماں مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، ماں کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا۔ یہ منہ کالے، یہ پیٹ پھولے کس کے ہوتے ہیں؟ نیکوکاروں کے منہ مرنے کے بعد بھی کالے نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ لوگ ہیں۔ دیکھو پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جاگ رہا ہے، خواب نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ تہامہ یعنی حجاز کی طرف سے ایک ابر آیا، بادل آیا، ایک بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ورم بھی جاتا رہا۔ پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جو سوجن تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھیں ہمارے تبلیغی بھائی لوگ خوابوں میں حضور کو پہچان لیتے ہیں مگر جاگتے ہوئے نہیں پہچانتے حضور کو۔ پچھلا بھی واقعہ گیا ہے جس میں یہ ہے کہ وہ پوچھا ہے کون ہے۔ ان کے بزرگ خواب جاگتے میں بھی نہیں پہچانتے، لیکن یہ حضرت لوگ خوابوں میں حضور کو بہت پہچانتے ہیں، اس لیے بڑے جگہ خوابوں کا ذکر ہے۔ بہرحال چلیں، آپ کون ہیں جس نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کو کس یعنی یہ توہین تو ان لوگوں نے بھی نہیں کی تھی جو مشرکین مکہ تھے، جو ہمارے اس تبلیغی جماعت کے سرغنہ لیڈر اور چودھری زکریا صاحب کر رہے ہیں، اور اس جماعت کے گرو گھنٹال لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ لے رہے ہیں کہ اچھا میں تیرا نبی محمد ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد پڑھا کرے۔ فضائل اعمال صفحہ نمبر 793 پاکستانی پرنٹ، صفحہ نمبر 793 اور صفحہ نمبر 794، اور جناب علی، اور یہ فضائل درود آپ دیکھیں، اور یہ ہے قصہ نمبر 46 تقریباً ہے یہ، ہاں قصہ نمبر یہ بھی قصہ نمبر 46 کے اندر، یہ صفحہ نمبر 109 انڈین پرنٹ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، تیسرا واقعہ بتاتا ہوں، یہ بھی دیکھیں، پر پھر واقعہ بتا کے پھر میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، ایک سود خور تھا جو مر کر کے سور ہو گیا۔ سود خور تھا، مر کے سور ہو گیا۔ دیکھیں حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، یہ بھی یہ اسی کے بعد ہے، اسی واقعے میں 109 کے صفحے میں انڈین پرنٹ کے اسی کے بعد ہی یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، باپ مر گیا، جب وہ مر گیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا منہ کیا ہو گیا؟ سور جیسا ہو گیا۔ مرنے والا سود خور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کا سر اور منہ پھر درست ہو گیا، ہاں یعنی درود شریف پڑھتا تھا وہ۔ اب واقعہ ہے اس کے اندر کہ وہ درود ہی پڑھتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے یہ مقام عطا فرمایا۔ ہاں یہ صفحہ نمبر کہاں گیا بھائی؟ ہاں وہ اچھا
باپ کا انتقال ہو گیا, اس کا منہ سور جیسا ہو گیا, وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس لیے یہ صورت بدل گئی, لیکن حضور نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس لیے آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجتا تھا. تو اس طرح کے یہ واقعات, اس طرح کے واقعات میرے عزیز میرے بھائی یعنی فضائل اعمال میں کئی جگہ موجود ہیں, ایک جگہ نہیں, فضائل درود میں کئی واقعات اس طرح کے موجود ہیں جو جس سے فضائل یعنی جس سے ان تبلیغی جماعت کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک کیا؟ نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, اس کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ ورنہ حضور کو کیا معلوم کہاں کون مرا, تہامہ سے حضور اور باقاعدہ آ رہے ہیں. نمبر دو, مصیبت والوں کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پہنچتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جاگتے ہوئے آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بادلوں میں آ رہے ہیں, بادلوں میں سفر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں کا طاہر القادری ٹکٹ دے کے نبی کو بلا رہا ہے, نعوذ باللہ, پاکستان کا ہے نہیں, وہ نجس القادری کہہ رہا ہے حضور آئے ٹکٹ دے کر کے, ہمیں ٹکٹ دو مدینہ جانے کے لیے. یہ بادلوں میں تبلیغی جماعت والے بلا رہے ہیں بھائی, دیکھیں. اسی طرح نمبر تین, ان واقعات سے یہ بھی عقید پتہ چلا کہ غیر محرم عورتوں کے منہ اور پیٹ پر نبی کریم نعوذ باللہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے, اعوذ باللہ. وہ عورت کون تھی؟ غیر محرم ہی تھی. اسی طرح اس سے ہمیں ان واقعات سے زکریا صاحب نے یہ بھی عقیدہ بتلایا کہ بادلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں آج بھی. نمبر چار, ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ سود خور جب اللہ کی پکڑ میں ہوں تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں, جو اللہ کی پکڑ میں ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اوہو. نمبر 6, اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت بیداری میں لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے ہیں اور باقاعدہ وصیتیں فرماتے ہیں, گویا وہ بھی ہمارے لیے دین نعوذ باللہ حجت ہو سکتی. یہی تو تھی نا وہ لڑکا حضور کی خواب کی وصیت ہی کی وجہ سے تو درود پڑھ رہا ہے قدم قدم پر, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسی کوئی تعلیم اپنے ماننے والوں کو نہیں فرمائی. تو یہ غیب کا پورا اعتماد اور عقیدہ. اور فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی نے یہ صراحتاً لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق غیب جانتی ہے وہ کافر ہے. خلاص میں کچھ نہیں کہوں گا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. خود دیوبندی فتوے کے حساب سے مولانا زکریا صاحب کا یہ فتویٰ ہے, یہ مولانا زکریا صاحب اور ان کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا هُوَ, اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کون ہے جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہ سنے؟ کون ہے ایسا جو اللہ کو مصیبتوں میں پکارے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جنشین بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو ہماری مصیبتوں کو دکھانے والا ہے, ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا, زندہ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کے سب کچھ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور تو اور وہ نبی جس کے تقدس کا عالم یہ تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے کسی غیر محرم کے عورت کو ہاتھ نہیں چھوا. ایک صحابیہ آئیں پردے کے آڑ سے, انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں, محمد کسی کا ننگا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. پر تبلیغی جماعت کی یہ محدث اور دیوبند کے یہ سب سے بڑے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل قطب عالم حضرت زکریا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی عورت کے پاس آئے اور آ کر کے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کے نعوذ باللہ پیٹ کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کر کے گئے, نعوذ باللہ. یہ کیسا عقیدہ ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں؟ اب بھی وقت ہے اللہ کی قسم سدھرنے کا. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ کسی کو اچھالا جا رہا ہے, بلکہ یہ وہ عقائد ہیں جو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم سدھرو اور صحیح راستے کے اوپر آنے کی کوشش کرو. اور بادلوں میں سفر کرنے کا دعویٰ یہ سراسر جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دو بیٹیوں کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے بغل ہی میں 50 دن تک بلوائیوں نے پانی سے منع کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کو نہ آئے. حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے, اپنے نواسوں کی مدد کے لیے نہ گئے.
اور اسی طرح سے صحابہ کرام جہاں کہیں بھی شہید ہوئے ان کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے. حضور زندہ تھے, صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں, حضرت ان کے چچا حضرت امیر حمزہ نبی کی آنکھوں کے سامنے شہید کیے جا رہے ہیں, لیکن ان کی بھی مدد کے لیے حضور نہیں آ رہے ہیں. اور غیب دانی کا یہ عقیدہ تم بتا رہے ہو, جب اگر حضور کو علم غیب ہوتا یا حضور حاضر تھے تو وہ حبشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور تیر مارے تھے, اس نے حضور اگر موجود تھے اور حضور دلوں کے بھید کو جانتے تھے تو حبشی کے اس نیت کو حضور نہ جان سکے جو ان کے حقیقی چچا کو مارنے جا رہا تھا. ظالموں, تم کیا بات بتلانا چاہتے ہو؟ وہ بات تم کہنا چاہتے ہو جو نہ اللہ نے کہی نہ نبی نے کہی. یہ تمہارے دھرم, یہ تمہارے ایمان اور عقیدے ہیں, توبہ کر لو, ورنہ ان عقیدوں کی بنیاد پر اگر کوئی شخص ایسے عقیدے رکھتا ہے تو وہ کافر ہے, مشرک ہے.